بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. آج 23ویں تراویح ہے، انشاءاللہ 27واں پارہ تلاوت کیا جائے گا، اور یہ 27ویں پارے کے اندر بڑی اہم اور بڑی خاص صورتیں ہیں جو آج رات انشاءاللہ تلاوت کیا جائے گا. قال فما خطبكم أيها المرسلون. یہاں پر جو قصہ ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم اور ضمن میں حضرت لوط علیہ السلام کا ایک قصے کی طرف اشارہ ہے جو انبیاء علیہ السلام، جو اب ملائکہ یعنی 4 فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے، اس قصے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے ضمناً، اور پھر حضرت صالح کی قوم سمود کا ذکر ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دلائل قدرت کو جمع کیا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے ہاتھوں سے آسمان کو بنایا. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اور زمین کو ہم نے بچھایا اور بہت بہترین بچھایا. یعنی آپ دیکھیں کہ زمین اتنی سخت نہیں ہے کہ اس کے اوپر کچھ تیار نہ کیا جائے، یعنی اس کے اوپر کچھ عمارت نہ بنائی جا سکے، اس کے اوپر کھیتی نہ کی جا سکے، اس میں سے پانی نہ نکالا جا سکے، اور اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر چلا نہ جا سکے، اس سے منفعت حاصل نہ کی جا سکے. تو کیا اللہ رب نعم الماہدون، کس طرح ماہد کہتے ہیں دسترخوان بچھانا کھانا لگانے کے لیے. تو یہ ایک کیا خوبصورت الفاظ، یعنی ایک ایک لفظ ایسا ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ کلام صرف اللہ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. اس کے بعد سورہ طور ہے. سورہ طور یہ وہ صورت ہے جس طرح دوسری صورتوں میں سورہ قاف کو درجہ حاصل ہے، ایسے ہی سورہ طور کو درجہ حاصل ہے. سورہ طور یہ کوہ طور کی قسم، 5 قسمیں کھائیں اللہ رب العزت. دیکھیں، ایک تو خالق کا کلام اور اس کے اوپر قسم در قسم در قسم در قسم در قسم پر قسم کھا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ کہ حضرت عمر بن خطاب مسجد تشریف لا رہے تھے تو کسی کے زبان سے یہ جملہ سنا، ان عذاب ربک لواقع، بس تیرے رب کا عذاب آ پڑا. تو یہ کلمات سنے ہیں تو حضرت عمر کو بخار ہو گیا، 9 دن تک بخار رہا. کسی نے پوچھا حضرت سبب کیا بنا؟ کہ اس صورت نے مجھے بیمار کر دیا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدر میں قید ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور جب قید ہوئے اور مسجد نبوی کے اطراف میں ان کو رکھا گیا تھا قیدیوں کو، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں وہ پوری وہ کتاب مستور پڑھی تو یہ آیت پڑھی ہے تو حضرت جبیر کو ایسا ڈر لگا اسی وقت کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی سن ہی نہیں سکے. یہ آیات ایسی زبردست ہیں اور اللہ کے عذاب کو ایسے بیان کرنے والی ہیں. چنانچہ حضرات علماء نے اس کے تحت واقعات کی سیریز لکھی ہے، یعنی ہزاروں واقعات ہیں، ان میں چنیدہ واقعات لکھے ہیں کہ جس شخص کا گناہوں میں جی لگے اور گناہ سے اکتاہٹ نہ ہو وہ اس صورت کو بار بار پڑھے. اس صورت کو بار بار پڑھنے سے اللہ رب العزت گناہوں کی مزے کو، لذت کو دل سے ختم فرما دیتے ہیں. پھر نہ صرف یہ کہ اللہ نے جہاں بھی قرآن مجید میں عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے ساتھ اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ لازمی فرمایا، اور جتنا زوردار تذکرہ عذاب کا ہے پھر اتنا زوردار تذکرہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ. صوفے لگے ہوں گے جناب، سرر مصفوفہ، ایسے بستر لگے ہوں گے جس کے اوپر تکیے لگے ہوں گے. وزوجناہم بحور عین، اور پھر اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں. آخر میں اللہ رب العزت نے دلائل قدرت دیے ہیں، وہ بڑے بہترین سوالات. پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ ہاں جی، پتہ کسی کو نہیں پتا. اچھا، پیدا ہو کر کیوں ہوئے ہو؟ جواب دو.
اور جب پیدا ہونے کے بعد مرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اس کا جواب دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ قرآن اس کا جواب ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم قضائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه۔ سوالات ہاں تمہارے پاس یہ ہے، تمہارے پاس یہ ہے، تمہارے پاس یہ جو میں نے آپ سے سوال کیے یہ سارے ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا، پھر ام عندهم الغیب ام یریدون کیدا ام لهم الہ غیر اللہ، یہ سارے یہ ام کے ذریعے سے کیا ایسا ہے، کیا ایسا ہے، کیا ایسا ہے، کیا اور کیا یہ سورت کے اندر ایسا ہلا دینے والا بیان ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے والا بنائے۔ اس کے بعد سورت النجم ہے۔ سورت النجم یہ دفاع کی صورت ہے۔ جب یہ سورت النجم اور اس کے بعد سورت القمر، نجم کہتے ہیں ستارے، قمر کہتے ہیں چاند، یہ دونوں صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک میں خاص طور پر اتری ہیں کہ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اپنا کچھ بھی نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جو بولتے میرے حکم سے بولتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ کچا پکا، علمہ شدید القوى، ان کو جو ہم سکھا رہے ہیں وہ بڑے طاقتور ذریعے سے سکھا رہے ہیں، کوئی کچا پکا ذریعہ۔ وہی کی ضرورت کیا ہے اور وہی کی اہمیت کیا ہے، مختصر وقت نہیں سمجھایا جا سکتا کہ وہی کتنی اہم ترین، یہ اتنا سمجھ لیجئے جیسے ایک عام انسان کی زندگی میں آنکھ، زبان، کان، ناک، کھانا پینا ضروری ہے، بعین ہی اسی طریقے سے وہی ضروری ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، وہی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اور جو کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کی زندگی ایسے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی مضبوطی اس طرح ذکر فرمائی کہ قصہ معراج اللہ رب العزت نے ان آیات کے ضمن میں ذکر کیا۔ اختلاف ہے، بعض حضرات نے کہا قصہ معراج نہیں، بعض حضرات نے کہا قصہ معراج ہے، جمہور حضرات کا قصہ معراج ہے کہ عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوى اور اذ یغشى السدرۃ ما یغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر یہ دیکھی، یہ نشانیاں دیکھی، ان ساری باتوں کا بیان اللہ رب العزت نے کیا، یعنی آپ علیہ السلام کی صفائی بیان فرمائی۔ اس کے بعد سورہ قمر کا، سورہ قمر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کے اندر ہے، لیکن اس کا ایک مزے کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام یہ سورت پڑھ رہے تھے والنجم اذا هوى، اس سورت کا ردھم ایسا عجیب ہے کہ اگر کسی کو سورت سمجھ میں بھی نہیں بھی آ رہی تب بھی وہ اس سورت کے ردھم میں ایسا آ جاتا ہے، ازفت الازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون۔ آپ علیہ السلام حرم شریف میں یہ آیات پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد آگے آیت سجدہ آتی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ کیا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو جتنے لوگ وہاں طواف کر رہے تھے سب اس ردھم میں ایسے ہے کہ سب نے سجدہ کیا۔ ان کو دیکھ کے دیگر کفار نے سوائے ایک مغیرہ بن شعبہ، سوائے مغیرہ بن شعبہ یہ دوسرا ہے، سوائے مغیرہ کے سب نے سجدہ کیا، اور مغیرہ نے یہ کیا کہ نیچے سے مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ لگا لی تو میرا سجدہ ہو گیا۔ میں اس طرح سجدہ نہیں کرتا جس طرح یہ جھک کے سجدہ کرتے ہیں، یہ تو چھوٹے لوگ کرتے ہیں، میں بڑا آدمی، لہٰذا مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ وہ مٹی لگائی، آج میرا سجدہ ہو گیا۔ یعنی ایسا ردھم تھا ان آیات کے اندر کہ سارے حرم میں لوگوں نے سجدہ کیا، اور ایسا سجدہ ہوا، اتنا طویل سجدہ ہوا کہ لوگ سمجھے کہ سارے کے سارے کفار مسلمان ہو گئے، تو مسلمان نے خوشی میں یہ نعرہ لگایا کہ سارے کفار مسلمان ہو گئے۔ یہ بات پھیلی دوسرے شہر پہ، تیسرے شہر پہ، چوتھے شہر، یعنی شام تک یہی تھا کہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، ان آیات کے ردھم اور سحر سے نکلے ہی نہیں، اور کئی دن تک نہیں نکلے۔ چنانچہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان جو ہجرت حبشہ کر چکے تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے واپس کشتی میں سوار ہو کر شاہ حبشہ کو پتہ چلا کہ اہل مکہ مسلمان ہو چکے ہیں، سارے کے سارے مسلمان جو وہاں پر تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے نکلے،
جب یہ جدہ کے ساحل پر پہنچے ہیں تو تب پتہ چلا کہ نہیں وہ افواہ تھی، حقیقت نہیں تھی، دراصل وہ آیات کا سحر تھا، آیات کا ردھم تھا، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ تو کچھ مسلمان واپس چلے گئے، حضرت عثمان اور دیگر چند مسلمان واپس آگے، بقیہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ اب دیکھیے کہ ان آیات میں ردھم کیسا، ان آیات میں جان کیسی۔ سورہ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، اور اس کے بعد عروس القرآن، قرآن مجید کی دلہن جی سورت کا نام ہے سورۃ الرحمن۔ حضرات فقہا نے لکھا ہے اس سورت میں ایسا ردھم ہے، اس سورت کے اندر ایک ایسا معاملہ ہے اللہ کی طرف سے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن کوئی حاجت ہے، کوئی بڑی پریشانی، کوئی ایسا بڑا خطرناک مسئلہ پیش آ گیا جس کا حل نہیں مل رہا، تو 63 مرتبہ سورہ رحمان پڑھو، اللہ کی وہ نعمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، کیونکہ اس سورت کے اندر 31 مرتبہ اللہ نے یہ جملہ دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اس پوری سورت میں ایک مطالبہ کیا، بہت سارے مضامین ہیں لیکن مطالبہ ایک کیا کہ میرے بندوں میرا شکر ادا کرو، صرف ایک مطالبہ ہم سے کیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، آگے تمہیں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، جنت میں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ نوازشات ہیں، حور مقصورات فی الخیام، اور وجن الجنتین دان، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اللہ نے ذکر فرمائے، لیکن اس کے ساتھ بڑے بڑے چیلنجز کیے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اے انسان اور جنات نکل کے دکھاؤ میری حدود میں سے، نہیں نکل سکتے، جو مرضی کرنا کر لو، نہیں نکل سکتے، لیکن تم سے مطالبہ بس ایک ہے، تم میرے سامنے مجبور ہو، تم میرے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تم سے ایک مطالبہ، میرا شکر ادا کیا کرو۔ تو سورہ رحمان کا مضمون یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور آگے اتنی نعمتیں ہمارے لیے تیار بیٹھی ہیں، ہم سے بس ایک مطالبہ ہے، شکر۔ تو سورہ رحمان کا اگر ہم اتنا سا مضمون سمجھ لیں، اس رمضان میں ہمیں اتنی سی بات کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ شکر گزار کون ہوتا ہے؟ زبان سے کہنا اللہ تعالیٰ شکر ہے، زبان سے بس یہ کہہ دیں کہ شکر گزار، دل سے کچا پکا ہم سب ہیں بھئی، ہم سب سے کچھ نہ کچھ ناشکری ہو ہی جاتی، لیکن زبان سے کہنے والے بنے، اس کو شاکر کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو دل سے بنتا ہے اس کے لیے اور کلمات، لیکن جو زبان سے کہتا ہے وہ شکر گزار۔ اس کے بعد آگے ہے سورۃ الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، واقعہ اس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے۔ واقعہ ہمارے عربی میں وہی واقعہ ہے جو اردو میں وہی واقعہ ہے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو واقعہ سے مراد قیامت ہے۔ انسانوں کے 3 درجات بیان کیے، ایک بہت اعلیٰ درجے والے، ایک بہت گھٹیا درجے والے، اور ایک اس کے متوسط درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ان اعلیٰ درجے اور ادنا درجے، ان سب لوگوں کے انجام کار کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ سورۃ الحدید، اس سورۃ الحدید کے اندر اللہ نے دلائل قدرت میں لوہے کا ذکر، حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور انعامات کے اندر بہت سی، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ میں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، پھر اس کے بعد نصیحت فرمائی، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا، کہ بھئی آمنوا انظروا، کہ بھئی دیکھو یہ ہمارے اعمال سب کے سب سلب ہو گئے، اب اہل ایمان کے پاس قیامت کے دن ایک نور ہوگا جو اس کے ایمان کی وجہ سے ہو، یعنی یہاں پر ہماری بیٹری ایمان کی وجہ سے چارج ہو رہی ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو کتنا چارج کرتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے ہمیں بیٹری مل چکی ہے، اب آگے ہم اس کو کتنا چارج کرتے ہیں، وہ چارجنگ ہوتی ہے خشیت سے، چارجنگ ہوتی ہے تقویٰ سے، چارجنگ ہوتی ہے سنجیدہ ہو جانے سے، کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں، اپنی ذات کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں، صدقہ دینے سے، اور مختلف چیزیں یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے کہ ان المصدقین والمصدقات اقرضوا اللہ قرضا حسنا، صدقہ دیتے ہیں، اللہ کو قرضہ دیتے ہیں، انہیں صدقہ دینے کو اللہ نے کیا خوب، اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرضہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کہتی یہ میرا شیئر آیا ہے، عام بندے تک پہنچتا ہی نہیں ہے، پہلے ہی بک جاتا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنی شیئر مانگتی ہے، ظاہر بات ہے اس کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے،
یا اللہ کہہ رہے ہیں صدقہ دیکھو دو، یہ مجھے قرض ہے، تو کیا کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کے حوالے سے تفصیلات بیان فرمائی ہے سورۃ الحدید، اس کے اندر دیگر انعامات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ آخر میں دیگر انبیاء، چند انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے تحت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو یہ 27واں پارہ آج انشاءاللہ ہمارا مکمل ہوگا، جس میں یہ صورتیں پڑ جائیں۔ اللہ